اس کے بعد ہمارا جو چیپٹر ہے وہ سجدہ سہو کے بارے میں ہے، اور سجدہ سہو یعنی نماز میں کوئی غلطی ہو گئی، کوئی بھول ہو گئی، کوئی چیز مس ہو گئی، کوئی زیادہ آپ نے پڑھ دی، مثلا 4 رکعت کی نماز آپ 5 رکعت پڑھ دیے، یا کبھی ایسے بھی ہو سکتا ہے کہ 4 رکعت کی آپ 2 رکعت پڑھ دیے ہوں۔ زیادہ پڑھنا تو آج کل ذرا کم ہے، چھوٹا 2 رکعت پہ معاملہ ختم کرنا یہ عموماً ہے، کیونکہ ہم جو ہے آج کل جو ہے فاسٹ فوڈ کے عادی ہیں، تو ہر چیز میں تیزی کا مظاہرہ ہوتا ہے، تو نماز میں یہ خطرہ زیادہ ہے کہ 4 کی جگہ 2 پڑھ کے سلام پھیر دیا آپ۔ تو اب کیا کریں گے جب بعد میں معلوم ہوا کہ اوہو ظہر میں تو میں نے 2 ہی رکعت پڑھی ہے، یا کبھی ایسے ہوا کہ آپ نے زیادہ پڑھ دی، تو اس میں کیا کریں گے؟ یا کبھی ایسے ہوا کہ آپ دوسری رکعت میں تشہد پڑھنا بھول گئے، بعد میں آپ کو یاد آیا کہ دوسری رکعت میں تو میں بیٹھا ہی نہیں، تو پھر کیا کریں گے؟ اسی کو کہتے ہیں سجدہ سہو۔ سجدہ سہو کرنے کا جو طریقہ اس چیپٹر کے اندر بتایا گیا اور کب کب کرتے ہیں وہ اس میں تفصیل سے بتایا گیا، اس کا بہت سمپل اور آسان طریقہ یہ ہے، جو آسان طریقہ ہم بتاتے ہیں تاکہ عمل کرنے میں زیادہ سہولت ہو۔ اس کے 2 انداز ہیں، ایک تو یہ ہے کہ اگر نماز کے اندر آپ کوئی کمی ہو گئی، مثلا 4 کی جگہ آپ 2 پڑھے، اس کے بعد آپ کو کسی نے لقمہ دیا، یاد آ گیا آپ کو، پھر آپ 2 پڑھے اور اس کے بعد تحیات وغیرہ پڑھ کر سلام پھیرنے سے پہلے 2 سجدے کر لیں گے، اس کے بعد سلام پھیر دیں گے۔ سب سے آسان سمپل طریقہ، پوری نماز نارمل پڑھیں گے، اتحیات پڑھنے کے بعد جب سلام پھیرنے کی باری آ رہی ہے، سلام پھیرنے سے پہلے 2 سجدے کر لیجئے، سلام پھیر دیجئے، سجدہ سہو ہو گیا۔ ایک طریقہ یہ ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ سلام پھیر دیجئے اور سلام پھیرنے کے بعد 2 سجدے کر لیجئے۔ نماز پوری ہو گئی، سلام پھیر دیے، اس کے بعد 2 سجدے آپ نے کیے، خاص طور پہ جب آپ کو پتا چلا کہ میں نماز میں کچھ زیادہ رکعت پڑھ دیا ہوں، یعنی 3 رکعت کی نماز تھی، 4 رکعت میں نے پڑھ دی، تو اب آپ کیا کریے؟ اتحیات وغیرہ پڑھ لیے، سلام پھیر دیے، اس کے بعد 2 سجدے کر دیجئے۔ یہ 2 طریقے بہت آسان، ہر بھائی اور بہن کو اس میں عمل کرنے میں کبھی دشواری پیش نہیں آئے گی۔ اس کے علاوہ بعض اور طریقے بتائے گئے، مگر احادیث کے اندر یہ 2 طریقے زیادہ اہمیت کے ہیں، اور یہ 2 طریقوں کے لیے زیادہ احادیث ہیں، یعنی اس میں بڑی گنجائش رکھی ہوئی ہے، ان دونوں میں سے کوئی بھی عمل کریں، یہ دونوں عمل جو ہے صحیح احادیث کے ساتھ زیادہ وزنی اور زیادہ ثابت ہیں۔ اب آپ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عموماً کس طریقے سے کیا کرتے تھے، جیسے اس میں بتایا گیا کہ ایک مرتبہ ایسے ہوا ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم صلی بہم الظہر فقام الرکعتین الاولیین ولم یجلس فقام الناس معه، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ نماز پڑھائی، 4 رکعت کی ظہر کی نماز تھی، دوسری رکعت میں تشہد کے لیے آپ اتفاق سے نہیں بیٹھے۔ اب صحابہ کرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لقمہ دیتے ہوئے تکلف کیے کہ یہ تو نہیں دے سکتے، تو وہ بھی ٹھہر گئے۔ جب وہ بھی کھڑے ہو گئے تو اس کے بعد میں کیا ہوا؟ حتیٰ اذا قضى الصلاۃ، جب نماز پوری ہو گئی، وانتظر الناس تسلیمہ کبر وہو جالس، کہ لوگ ابھی توقع رکھ رہے تھے کہ اب سلام پھیر دیں گے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر سے تکبیر کہی، میں نے اتحیات پڑھ لیا، سلام کا انتظار کیا جا رہا تھا، لیکن آپ سلام پھیرنے کے بجائے آپ نے کیا کیا؟ اللہ اکبر کر کے سجدہ آپ نے کیا، وَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ أَن يُسَلِّمْ، کہ 2 سجدے آپ نے کیے سلام پھیرنے سے پہلے، ثُمَّ سَلَّمْ، پھر اس کے بعد میں آپ نے سلام پھیرا۔ تو اس کا معنی کیا نکلا کہ اگر کوئی اس طرح کی بات ہو گئی اور بعد میں آپ کو یاد آیا تو آپ بعد میں اتحیات تو نہیں پڑھیں گے، صرف اس کا طریقہ یہ ہے کہ سلام پھیرنے سے پہلے 2 سجدے کر لیں، پھر سلام پھیر دیں، اس طرح سے آپ کے لیے مسئلہ ختم ہو گیا۔ جو دل میں وسوسہ یا ایک ڈاؤٹ پیدا ہو سکتا تھا، وہ ڈاؤٹ اور وسوسہ بھی آپ کا اس کے بعد ختم ہو جانا چاہیے۔ اور کبھی ایسے بھی ہوا، جیسے اگلی حدیث میں جو بات بتائی گئی ہے کہ اس کا یہ ہے کہ 2 رکعت میں ایک مرتبہ آپ نے سلام پھیر دیا، 4 رکعت کے بجائے 2 رکعت میں سلام پھیر دیا، تو اس کا طریقہ کیا ہے؟ بعد میں اگر فوری کوئی بتائے تو آپ اسی وقت کھڑے ہو جائیں اور 2 رکعت پڑھ لیں جو کم ہو گئے تھے۔ مان لیجئے ظہر کی 2 رکعت پڑھی، سلام پھیر دیا، کسی نے لقمہ بھی نہیں دیا، کچھ اشارہ بھی نہیں دیا، سلام پھیرنے کے بعد فوری آپ کو یاد آیا یا کسی نے بتایا کہ حضرت آپ نے تو 2 ہی رکعت پڑھے ہیں، تو فوری طور پر آپ کھڑے ہو جائیں اور جو 2 رکعت چھوٹی تھیں وہ پڑھ لیں،
اور اس کے بعد میں سجدہ کر لیں. سلام پھیرنے سے پہلے 2 آپ سجدے کر لیں, یہ آپ کے لیے کافی ہو جائے گا, آپ کی نماز پوری ہو گئی. جیسے کہا گیا کہ صلی نبی صلی اللہ علیہ وسلم احدی صلاتي العشی رکعتین, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نماز تھی ظہر یا عصر کی جس کے اندر یہ اتفاق سے 2 رکعت آپ نے پڑھی. ثم سلم, پھر آپ نے سلام پھیر دیا. تو پھر کیا ہوا؟ ثم قام الى خشبۃ فی مقدمۃ المسجد, پھر ایک لکڑی جو ستون تھا وہاں پر پلر, وہاں پر آپ ٹھہر گئے. کوئی گہری سوچ میں آپ تھے تو وہاں ٹھہر کر آپ کچھ سوچ رہے تھے, تو اس میں فوضع یدہ علیہا, آپ اپنا ہاتھ اس پر رکھ کر کھڑے ہو گئے اور سوچ رہے تھے. اور وہ جو لوگ تھے اس میں ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما بھی موجود تھے, فہابہ, لیکن وہ لوگ ڈرے سہمے ہوئے تھے کہ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کر بولیں کہ حضرت یہ بات ہو گئی, تو وہ ذرا چوکنا تھے, دیکھ رہے تھے کہ ماجرا کیا ہوا. تو وہ لوگ کوئی بات نہیں کر رہے تھے. تو اس میں کیا ہوا؟ وَخَرَجَ سَرْعَانَ النَّاسِ فَقَالُوا, کچھ لوگ نکل گئے مسجد سے اور کچھ لوگوں نے کہا اقصرت الصلاۃ, کیا نماز کم ہو گئی یا کیا ہے؟ آپس میں بول رہے ہیں, نبی کو نہیں, آپس میں بات کرتے ہوئے شاید نماز کم ہو گئی یا کوئی بات ہو گئی, لیکن وہ چلے گئے مسجد سے باہر, کچھ وہیں پر ٹھہرے رہے. اب اس کے بعد یہ ہوا کہ وَرَجُلٌ يَدْعُوهُ النَّبِي صلی اللہ علیہ وسلم ذَا الْيَدَيْنِ, ایک صحابی تھے جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم محبت سے 2 ہاتھوں والے کہتے تھے. اب کسی کے 3 ہاتھ تو نہیں ہے نا, ہاتھ تو سب کے 2 ہیں, لیکن بعض اوقات محبت اور پیار سے کہتے ہیں کہ آئیے وہ ذو الیدین, یعنی 2 ہاتھوں والے تشریف لائیے. تو آپ نے مختلف صحابہ کو پیار و محبت اور شفقت سے مختلف لقب دیے تھے, جیسے حضرت ابو ہریرہ. اب ہریرہ ان کا اتنا مشہور ہو گیا کہ اصل نام سے کم ہی لوگ واقف ہیں, سبھی لوگ ان کو ابو ہریرہ کہنے لگے. بلی سے ہو سکتا محبت تھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے یہی بات کہی تو وہ بہت فیمس ہو گئی. اسی طرح سے دیکھیں ابو التراب, حضرت علی رضی اللہ عنہ کو ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے تھے, مٹی ان کے بدن پہ لگ رہی تھی, تو آپ نے فرمایا کہ قم یا ابو التراب, کہ ابو تراب اٹھو, یہ کیا مٹی میں سارا جسم لگائے ہوئے ہو. وہ ابو التراب ان کو اتنا پسند آ گیا کہ لقب ہی پڑ گیا ان کا ابو التراب. تو اس طرح کے القاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیار اور محبت سے صحابہ کو بلایا کرتے تھے, جس میں ان کی توہین نہیں ہوتی, انسلٹ نہیں ہوتی, بلکہ وہ زیادہ اس کو خوشی محسوس کرتے تھے, زیادہ آنر محسوس کرتے تھے, اس طرح کے القاب. تو اب وہ جو ذو الیدین تھے 2 ہاتھوں والے, انہوں نے بڑے ادب سے پوچھا, اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, انسیت ام قصرت الصلاۃ, کیا آپ بھول گئے آج نماز میں یا اتفاق سے نماز کم ہو گئی؟ پوچھنے کا انداز بھی دیکھیں, پیار بھرا انداز, کہ نماز کم ہوگی تو پھر تو بات بن گئی ہماری بھی کہ اللہ کی طرف سے اگر یہ حکم آیا تو 4 کے بجائے آپ 2 پڑھا کریں گے. پہلے یہ پوچھ رہے ہیں یا آپ سے بھول تو نہیں ہو گئی؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو جان کر تو کچھ نہیں کیا تھا نا, انجانے میں ہو گئی تھی. تو آپ نے فرمایا لم انسا ولم تخسر, نہ میں نے بھولا ہے نہ نماز کے کم ہونے کا کوئی حکم آیا اللہ کی طرف سے. پھر وہ سمجھ گئے اس کا مطلب آپ سے بھول ہوئی ہے. تو انہوں نے کہا قال بلا قد نسیتا, یقیناً آپ سے بھول ہوئی ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میک شور کیا اور صحابہ سے, یہ کیا کہہ رہے ہیں ذو الیدین؟ کہا کہ ہاں ایسے ہی ہے, 2 ہی رکعت آپ پڑھائے. تو پھر آپ نے کیا کیا؟ فصلی رکعتین, پھر آپ نے 2 رکعت پڑھائے. ثم سلم, پھر آپ نے سلام پھیرا. ثم کبر, پھر آپ نے تکبیر کہی. فسجد مثل سجودہ او اطول, پھر عام سجدے جیسے کرتے ہیں وہ یا اس سے تھوڑا سا لمبا آپ نے سجدہ کیا. ثم رفع راسہ فکبر, پھر اللہ اکبر کہہ کے آپ اٹھے. ثم وضع راسہ فکبر, پھر آپ نے دوبارہ تکبیر کہتے ہوئے دوسرا سجدہ کیا. فسجد مثل سجودہ او اطول ثم رفع راسہ وکبر, جو نارمل سجدہ ہے وہ یا اس سے تھوڑا سا لمبا سجدہ آپ نے کیا. پھر اس کے بعد میں آپ اللہ اکبر کہہ کے اٹھے. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ پہلی حدیث کے مطابق سجدہ سہو سلام پھیرنے سے پہلے آپ نے کیا, دوسری حدیث کے مطابق سجدہ سہو آپ نے سلام پھیرنے کے بعد کیا. تو یہ دونوں حدیث سے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پریکٹس ہے اس سے ثابت ہیں. اگر کبھی مسٹیک ہو جائے تو ان دونوں میں سے کسی ایک پہ عمل کیا جا سکتا ہے. پورا تحیات وغیرہ پڑھ لیجئے, سلام پھیرنے سے پہلے 2 سجدے کر لیجئے, ہو گیا. یا نہیں, سلام پھیر کر اگر آپ 2 سجدے کریں گے تو پھر بھی ہو جائے گا. تو اس طرح سے آپ کے لیے کوئی پرابلم نہیں ہوگا.